أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمين. معزز و مکرم مصلیان کرام، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین خواتین، اسلامی ماں و بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے آج کے اس جمعہ خطبہ میں جس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے مثالی مومن. یہاں مثالی مومن سے مراد مرد بھی اور خاتون بھی. مثالی مومن سے مراد وہ شخص جو دوسرے کے لیے نمونہ بنے، آئیڈیل بنے. یہاں مثالی مومن سے مراد وہ مومن یا وہ شخص جس کو اللہ رب العالمین نے مغفرت کا اعلان کیا ہے. یہاں مثالی مومن سے مراد وہ شخص ہے جو انسان جنت میں داخل ہو اور جنت میں داخل ہونے کے لیے چند اوصاف اپنے اندر پیدا کرے اور یہ اوصاف دوسرے مومن کے لیے نمونہ بنے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومن مرد کو بھی کہا اور عورت کو بھی کہا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 124 میں ارشاد فرمایا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. جو بھی نیک عمل کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس حال میں کہ وہ مومن ہے، تو یہ سب جنت میں داخل ہوں گے اور ان لوگوں پر کھجور کے گٹھلی کے سوراخ کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. اللہ رب العالمین نے یہاں واضح لفظوں میں فرمایا ہے کہ مومن چاہے مرد ہو یا خاتون ہو، اگر نیک عمل کرتا ہے یا کرتی ہے تو وہ جنت میں یہی نیک عمل داخل کرنے کا ذریعہ ہے اور ایسے لوگوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. آئیے ہم اور آپ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 کے حوالے سے اس بات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کون مومن ہے جن مومن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ جنت میں جائیں گے. کون سے مومن ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم اس سے اجر عظیم کا وعدہ کرتے ہیں. کون سے مومن ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم اسے معاف کر دیتے ہیں. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 35 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومن یعنی مثالی مومن یا مثالی مومن عورتوں کے لیے اللہ رب العالمین نے 10 اوصاف بیان کی ہیں، 10 صفتیں بتائی اور کہا کہ یہ 10 صفتیں جن کے اندر ہوں گی وہ انسان مثالی مومن بنے گا اور وہ انسان جنت میں جائے گا، دوسرے کے لیے وہ آئیڈیل بنے گا.
آئیے ہم ایک ایک کر کے سنتے ہیں کہ وہ کون کون سی 10 مثالیں اللہ رب العالمین نے بیان کی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ مسلم مرد اور مسلم عورتیں، مومن مرد مومن عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، سچے مرد سچی عورتیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو صبر کرنے والے مرد ہیں اور صبر کرنے والی عورتیں، خشوع خضوع کرنے والے مرد اور خشوع خضوع کرنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتیں۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ، اللہ نے ان سے مغفرت کا وعدہ کیا ہے، وہ اجرا عظیما، اور عظیم اجر کا وعدہ کیا ہے۔ آئیے ہم ان 10 اوصاف کو جانچنے اور پرکھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا ہم واقعی ایسے مرد ہیں یا ایسی عورتیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے مثالی مومن قرار دیا ہے۔ اگر ہیں تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور اگر ہمارے اندر یہ صفتیں نہیں ہیں تو ہم پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات اللہ رب العالمین نے کہی کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں۔ مسلمان مرد کس کو کہا جاتا ہے؟ مسلمان عورتیں کس کو کہا جائے؟ اس کو اگر ہم حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے تو مسلمانوں کی مختلف تعریفیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں۔ ان میں سے ایک تعریف یہ ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے وہ مسلمان ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف بتائی ہے۔ حدیث جبریل میں جو تعریف کی گئی ہے، جو بہت ہی مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر ہے، صحیح مسلم کے اندر 9 نمبر کی حدیث ہے، مشکات المصابیح میں یہ حدیث کتاب الایمان کی سب سے پہلی حدیث ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل انسانی شکل میں آئے تھے اور ایک کے بعد دیگر 5 سوالات کیے تھے۔ ان میں سے پہلا سوال یہ تھا، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اسلام کے بارے بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی جو تعریف کی یا اسلام کے بارے میں بتایا وہ ہے 5 چیزیں جو ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہے۔ ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ 5 چیزیں، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا اگر وہاں تک استطاعت ہو پہنچنے کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعریف سے ہمیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ مسلمان وہ ہوگا جو ان 5 چیزوں کو اپنے لیے اپنے اندر پیدا فرمائے گا۔ اللہ کی گواہی دینا، اور صرف گواہی سے کام نہیں بنتا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعریف صرف یہ نہیں کہا کہ تم یہ کہہ لو کہ ہم اللہ رب العالمین کو مانتے یا آخر رسول کو مانتے، نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ماننے کے بعد نماز قائم کرو۔ اگر استطاعت ہے، تم صاحب نصاب ہو تو تم پر زکوٰۃ کی فرضیت ہے، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت ہے تو حج کرو۔
اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا کہ زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے مسلمانوں، صرف لا الہ الا اللہ زبان سے کہنے کا نام اسلام نہیں ہے یا مسلمان نہیں ہے، بلکہ اس کو عملی جامہ پہنانے کا نام مسلمان ہے۔ اسی لیے دوسرے کسی شاعر نے کہا تھا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ لہٰذا ہم عملی میدان میں اس بات کو ثابت کریں اور مسلمان بنے، دوسرے کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنے، کیونکہ ایک مسلمان جو مثالی مسلمان ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ تمام صفت اپنے اندر پیدا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو حقیقی معنی میں سچا اور پکا مسلمان بنائے، آمین۔ دوسری چیز جو پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ہے، اور قرآن کے اندر جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 میں بتایا کہ مومن مرد اور مومن عورت۔ مومن کسے کہا جاتا ہے؟ مومن کی بھی بڑی تعریف کی گئی حدیث کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن نہیں ہے جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے، جو مہمان کی مہمان نوازی نہ کرے، اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی تعریفیں کی ہیں۔ ان میں سے ایک اہم تعریف جو حدیث جبریل میں دوسرا سوال کیا گیا تھا، جبریل علیہ السلام نے سوال کیا تھا کہ اخبرنی عن الایمان، ایمان کے بارے میں ہمیں بتائیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر بالقدر خیرہ وشرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، کتابوں کو ماننا، رسولوں کو ماننا، قیامت کے دن پر ایمان رکھنا، وَأَن تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اور تقدیر کے خیر اور شر ہونے پر ایمان رکھنا۔ ایمان کا جو تعلق ہے وہ دل سے ہے۔ ایمان کا تعلق، اسلام جو ہے یہ ظاہری تمام چیزوں کا نام ہے، ظاہر کرنے کا نام ہے۔ جیسے آپ گواہی دیتے ہیں تو یہ ظاہری چیز ہے، نماز قائم کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ ظاہری چیز ہے۔ لیکن ایمان جو ہے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ دل میں رہنے کی چیز ہے، ایمان دل میں رہنے کی چیز ہے۔ اور اس کی واضح دلیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک جگہ پر سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 7 میں فرمایا ہے۔ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 7 میں فرمایا، کیا فرمایا؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے ایمان کو پسند فرمایا ہے اور اس ایمان کو تمہارے دل کے اندر خوبصورت بنایا ہے۔ گویا کہ ہمارے دل کی خوبصورتی کیا ہے؟ ایمان کی خوبصورتی ہے۔ اگر ایمان ہمارے دل کے اندر ہے تو پھر ہمارا دل خوبصورت ہے۔ اگر ہمارے دل کے اندر ایمان کی بجائے کفر ہے تو ہمارا دل خوبصورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کے اندر ایمان کو خوبصورت بنایا۔ اور یہی ہے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے کہاں سے؟ دل سے رکھتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی کتابوں کو مانتے، رسولوں کو مانتے ہیں، اور تقدیر کے خیر اور شر کو مانتے ہیں۔ تو ان تمام کا تعلق جو ہے دل سے ہوا کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس ایمان کی حفاظت کے لیے ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے کہ ہم اپنے جو سابقہ صحابہ ہے یا انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے ان کی طرف ہم اور آپ توجہ دیں، کیونکہ آج ہمارا ایمان غیر محفوظ ہے، ہمارا ایمان آج غیر محفوظ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کتاب و سنت کا صحیح سے مطالعہ نہیں کیا، اور جو آئیڈیل بننا چاہیے تھا ہمارے لیے صحابہ ہو یا انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہو، اس کو ہم نے اپنا نمونہ نہیں بنایا۔ جب ہم نمونہ نہیں بنا سکے تو ہم بھی نمونہ اپنی اولاد اور اپنی نسل کے لیے نہیں بن سکتے۔ لہٰذا
ایمان کی حفاظت کے لیے دیکھیے صحابہ کرام نے کس طریقے سے قربانیاں پیش کی ہیں، صحابہ کرام نے کس طریقے سے قربانیاں پیش کی ہیں۔ آپ کو بہت ساری مثالیں مل جائیں گی کہ کس طریقے سے ایمان کی حفاظت کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں۔ ایک مثال میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں سورہ تحریم کے حوالے سے، جو 11 نمبر کی آیت ہے سورہ تحریم میں۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اس دنیا کے اندر سب سے بڑا ظالم اور جابر بادشاہ کون گزرا ہے، تو آپ کی زبان سے یہی لفظ نکلے گا کہ وہ فرعون تھا۔ فرعون سب سے بڑا ظالم، سب سے جابر بادشاہ وہی گزرا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرعون ہی نے کہا تھا میں سب سے بڑا رب ہوں، انا ربکم الاعلی۔ یہ کس نے کہا تھا؟ فرعون نے کہا تھا میں سب سے بلند رب ہوں۔ لیکن اس کے گھر کی حالت کیا تھی؟ اتنے بڑا جابر بادشاہ، لیکن اس کی بیوی ایمان نہیں لاتی ہے، اس پر ایمان نہیں لاتی ہے، بلکہ کس پر؟ رب پر ایمان لاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ تحریم میں فرعون کی بیوی کی دعا کا ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور اللہ ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کرتا ہے۔ فرعون کی بیوی کی مثال کیا ہے؟ اذ قالت، جبکہ اس نے اپنے رب سے دعا کرتے ہوئے کہا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے پروردگار تیرے پاس مجھے جنت میں ایک گھر چاہیے۔ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، فرعون اور اس کے عمل سے مجھے نجات دے۔ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور ظالم قوم سے بھی مجھے نجات دے۔ فرعون کی بیوی ایمان لاتی ہے، شاہی محل میں ہے، فوجوں کی کوئی کمی نہیں ہے، سواری کی کوئی کمی نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے کوئی کمی نہیں ہے، پہننے کے لیے کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اس کے پاس ایمان ہے اور اس ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے رب سے دعا مانگتی ہے۔ آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ، خاص طور سے ہماری بہنیں اور بیٹیاں کئی ایسے ہیں جو مرتد ہو رہی ہیں۔ اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم نے اسے اسلامی تعلیم سے نہیں سنوارا ہے، اس کے اندر اسلام کی تعلیم سے ہم نے اسے نوازا نہیں ہے۔ یہ بنیادی سبب ہے کہ وہ ہماری بیٹیاں غیروں کے ساتھ، ہماری بہنیں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں۔ ورنہ بتائیے کہ اس دور کا مصر کا سب سے بڑا بادشاہ، لیکن اس کے دل کے اندر ایمان ہے اور اپنے ایمان کی حفاظت کر لیتی ہے۔ اتنا بڑا ظالم کہ جس ایمان کو مٹانے کے لیے فرعون نے ہزاروں بچوں کو قتل کیا، ہزاروں بچوں کو قتل کیا، لیکن اس کے گھر میں اس کی بیوی ایمان لاتی ہے، ایمان کی حفاظت کرتی ہے۔ لہٰذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اتنا بڑا ظالم بادشاہ ہمارے سر پر نہیں ہے۔ ہمارے جو ظالم بادشاہ ہم کہتے ہیں تو اتنا بڑا نہیں ہے جتنا کہ فرعون جتنا بڑا ظالم تھا، تو پھر ہم اپنے ایمان کی کیوں نہ حفاظت کر سکیں۔ دوسری طرف ایک اور مثال قرآن سے ملتی ہے کہ دو جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں، ایک کا نام حضرت نوح علیہ السلام اور دوسرے کا نام حضرت لوط علیہ السلام۔ دو پیغمبر ہیں اور یہ پیغمبر رہنے کے باوجود ان کی بیوی ایمان نہیں لاتی ہے۔ نہ تو حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ایمان لاتی ہے اور نہ لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان لاتی ہے، لیکن اتنی بڑی شخصیت رہنے کے باوجود وہ ایمان نہیں لائی، نہ لانے کی وجہ سے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتی اور دوسرے کے لیے وہ نمونہ نہیں بن سکتی۔ حضرت نوح علیہ السلام نمونہ بن گئے، حضرت لوط علیہ السلام نمونہ بن گئے مردوں میں، عورتوں میں فرعون کی بیوی آسیہ جس کا نام کہا جاتا ہے وہ مثالی خاتون بن گئی، لیکن وہیں پر فرعون مثالی مرد نہیں بن سکا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی مثالی عورت نہیں بن سکی، لوط علیہ السلام کی بیوی مثالی عورت نہیں بن سکی، کیونکہ اس کے دل کے اندر ایمان نہیں تھا۔
اور اللہ رب العالمین نے مثالی مرد اور مثالی عورت کے لیے اس بات کو واضح کیا ہے کہ وہ بندہ مثالی مرد بنے تو اس کے دل کے اندر ایمان ہو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے دلوں کے اندر ایمان کو پیدا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ایمان والی زندگی گزارنے کی توفیق بخشے، آمین۔ تیسری چیز جو اللہ رب العالمین نے مومن کی مثال بتائی ہے، مثالی مومن کی علامت بتائی ہے، وہ ہے والقانتین والقانتات، یعنی فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں۔ فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں سے مراد اللہ اور اس کے رسول کے وہ اطاعت گزار ہو۔ اور ہماری ماں اور بہنیں سنیں کہ یہاں پر فرما بردار اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اپنے شوہر کی بھی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، صحیح الجامع حدیث نمبر 7725 میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدہ اللہ کے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر کسی اور کے لیے جائز ہوتا لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، تو میں عورتوں کو حکم کرتا کہ اپنے شوہر کے لیے سجدہ کریں۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من عظم حقہ علیہا، اس پر جو بڑا حق ہے، یعنی عورتوں پر جو بڑا حق ہے، اس حق کی بنیاد پر۔ اور آگے الفاظ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان من قدمہ الی مفرق راسہ قرحۃ، اگر کسی کے شوہر کے سر سے لے کر پیر تک زخم ہو، اور زخم اتنا ہو کہ اس کے زخم سے پیپ اور خون نکل رہا ہو، پیپ اور خون جس کو ہم دیکھ کر کے ہم اپنے چہرہ کو موڑ لیتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اس کے شوہر کو پیپ نکلتا ہے، خون نکلتا ہے، اور سر سے لے کر کہاں تک؟ پیر قدم تک نکل رہا ہے، ثم اقبلت، پھر وہ خاتون آگے بڑھتی ہے، اور آگے بڑھنے کے بعد تلحسہ، اس کو اپنی زبان سے چاٹتی ہے، اپنی زبان سے چاٹتی ہے، ما ادت حقہ، اے خاتون اسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر بھی تم اس کے حق کو ادا نہیں کر سکتی۔ اتنا بڑا حق شوہر کو دیا گیا ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ شوہر کی اطاعت اور فرما برداری، اس کی خوشی کو اپنی خوشی، اس کی ناراضگی کو اپنی ناراضگی، اس کی پسند کو اپنی پسند، اس کی ناپسند کو اپنی ناپسند، اس کے دکھ اور تکلیف کو اپنی دکھ اور تکلیف سمجھنا، اس کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شوہر کا حق عورتوں پر ہے۔ لہٰذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان حقوق کی طرف خصوصی توجہ دیں۔ چوتھی صفت ایک مثالی مومن مرد اور عورت کے لیے کیا ہے، وہ میں بات بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا، اور انشاءاللہ آئندہ جمعہ خطبہ کے اندر مزید جو 6 صفتیں مثالی مومن کی ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ والصادقین والصادقات، سچے مرد اور سچی عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں۔ اللہ رب العالمین نے بتایا کہ یہ مثالی مومن ہے، یہ مثالی مومن ہے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ اور اللہ رب العالمین نے سچ کے بارے میں قرآن مقدس کے بہت ساری جگہوں پر فرمایا ہے، انہی میں سے ایک سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم سے اور آپ سے، یعنی ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں سے خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں میں سے ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ سچے لوگوں میں سے ہو جاؤ، جھوٹا مت بنو، کیونکہ ایک مومن بخیل ہو سکتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر کیا آتا ہے کہ ایک مومن بخیل ہو سکتا ہے، حالانکہ بخیل یہ جہنم میں لے جانے والی صفت ہے۔
ایک مومن بدکار ہو سکتا ہے، زانی ہو سکتا ہے، حالانکہ یہ عمل جہنم میں لے جانے والا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن جھوٹا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، بلکہ مومن ہمیشہ ہر لمحہ سچ بولتا ہے، کیونکہ سچ بولنا یہ مومن کی علامت ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم سچے لوگوں کے ساتھ رہو، جھوٹے کے ساتھ مت رہا کرو، یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو بتایا ہے۔ حدیث پاک کا جب ہم اور آپ مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ سچی ایسی صفت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بالصدق، تم سچائی کو لازم پکڑ لو، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ وَيَتَحَرَّ بِالصِّدْقِ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم سچائی کو لازم پکڑ لو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے، اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور ایک انسان ہمیشہ سچ بولتا ہے اور اللہ کے نزدیک اس کا نام صدیق ہو جاتا ہے۔ آپ کا نام عبداللہ ہو، آپ کا نام عبد الرحمن ہو، آپ کا کچھ بھی نام ہو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آپ سچائی پر ہمیشگی اختیار کرتے ہیں، ہمیشہ اپنی زبان سے سچ بولتے ہیں، اللہ کے نزدیک آپ کا نام عبداللہ نہیں، آپ کا نام عبد الرحمن نہیں، بلکہ اللہ کے نزدیک آپ کا نام صدیق ہے۔ اور اگر آپ کو پوچھا جائے اس امت کا صدیق کون ہے تو آپ یقیناً کہیں گے کہ وہ شخصیت کوئی اور نہیں بلکہ روئے زمین میں انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل شخصیت جن کا نام ہے وہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ عورتوں سے پوچھا جائے کہ خاتون اسلام میں صدیقہ کس کا لقب ہے تو آپ جواب دیں گے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی اور پسندیدہ جو بیوی تھی حضرت عائشہ، ان کا لقب ہے صدیقہ۔ لہٰذا اگر ہم اور آپ اللہ کے نزدیک صدیق اور صدیقہ دکھانا چاہتے ہیں، اور صدیق اور صدیقہ یہ کوئی عام لقب نہیں ہے بلکہ وہ انسان صرف جنت کی طرف جانے والا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو جھوٹ بولنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ لہٰذا معذرت کے ساتھ میں آپ کے سامنے 4 صفتوں کو بیان کر سکا جو مومنوں کے لیے ایک مثالی صفت ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک مثالی مومن کی اہم صفت ہے۔ پہلی صفت ہے کہ وہ مسلمان مرد ہو، مسلمان عورت ہو۔ دوسری صفت یہ ہے کہ وہ مومن مرد ہو، مومن عورت ہو۔ تیسری صفت یہ ہے کہ وہ فرما بردار مومن مرد ہو اور فرما بردار عورتیں ہو، اور چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ سچے مرد ہو اور سچی عورتیں ہوں۔ اس کے علاوہ اور بھی 6 اوصاف ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ خطبہ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو مثالی مومن بنائے، ہمارے اندر ایمان کی، اسلام کی تمام صفتوں کو پیدا فرمائے، ہمارے اندر قانتین اور صادقین کی تمام صفتوں کو پیدا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے ایمان میں تازگی اور چاشنی عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، ایمان اور اسلام والی زندگی عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہے انہیں تو شفائے کاملہ اور صحت عاجلہ نصیب فرما، جو جس پریشان حال میں مبتلا ہے اللہ تو ان کی پریشانی کو دور فرما دے، ہمارے مرحومین اور مرحومات کی قبر کو نور سے منور فرما دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما۔ رب کریم جب تک زندہ رکھ ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، جب اپنے پاس بلا ایمان اور اسلام پر بلا۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔